جی السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری باڈی. انجینئر شفیق بٹ از ہیئر. سو آج سے ہم اپنا پہلا کورس شروع کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو مین چیزیں میں ساری ریوائز کراؤں گا، تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چلتا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو اس کا میں بالکل پراپر جواب دوں گا انشاءاللہ. تو آج ہم کل میں نے چونکہ تو آپ کو فرق بتایا تھا کہ گیس بوائلر کا اور الیکٹرک بوائلر کا، ان کے اپنے اپنا ایک فائدے ہیں. الیکٹرک میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کاربن مونوکسائڈ سے آپ بچ سکتے ہیں، گیس سے. تو لیکن اس میں تھوڑا الیکٹرک کا خرچ ہوتا ہے. لیکن گیس بوائلرز بھی ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں ابھی. چونکہ یو کے میں اور دوسرے یورپین کنٹری میں گیس بوائلرز کی کافی تعداد ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کو چینج کروا رہے ہیں الیکٹرک کی طرف. تو ہم ابھی گیس بوائلر کے متعلق بھی آپ کو نالج دیں گے، کیونکہ وہ فی الحال تو رہیں گے نا، ٹائم لگا، اٹ ول ٹیک ٹائم کہ وہ لوگ اس کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹرک کی طرف. تو آپ کو دونوں کا نالج ہونا چاہیے. آج میں جو بیسک جو پرانے گھروں میں یا جو لگے ہوئے ہیں گیس کے بوائلرز، وہ اس کا میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے مینٹیننس کرنی ہے وہاں پر. تو ہوٹلوں میں جو مینٹیننس کریں گے، گھروں میں کریں گے، تو آپ کا سب کا نالج ہونا چاہیے. تو جناب اس میں آج میں نے یہ دیکھیں جو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ایک گھر کا ہے. یہ بہت سے گھروں میں یہی سسٹم چل رہا ہے. تو اس لیے میں نے آج یہ چنا کہ میں آج آپ کو جلدی اس کے بارے میں بتا دوں. تو یہ دیکھیے، یہ گھر ہے، اس کے اندر یہ یعنی 2 روم ہیں اوپر نیچے. یہ اس میں ایگزامپل دیا ہوا ہے، 2 روم ہو 10 روم ہو ڈزنٹ میٹر، لیکن ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ یہ 2 ریڈیٹر لگے ہوئے ہیں. ایک نچلے فلور میں ہے، ایک اوپر کے فلور میں لگا ہوا ہے. یہ اوپر آپ اسی طرح اس کے پیرلل میں چاہے 10 ریڈیٹر لگا لیں، وہ کم سے اصول وہی ہوگا. اچھا یہ دیکھیں 2 ریڈیٹرز ہیں. انہوں نے یہاں پر پورے گھر میں ہیٹنگ سسٹم اور ہاٹ واٹر جو ہے اس کے لیے یہ جو بنایا ہوا. پلیز اس کو غور سے دیکھیں، میری ایک بات پہ غور کریں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. اب یہ دیکھیں، یہ بوائلر ہے. بوائلر کو ڈیفینیٹلی گیس مل رہی ہے، گیس سے چل رہا ہے یہ. تو اس میں ہاٹ واٹر کے لیے کوئی انہوں نے نہیں دیا، وہ اس آؤٹ پٹ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو آؤٹ پٹ جو نکل رہی ہے، یہ ریڈ کلر کے آپ جو پائپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے یہ گرم پانی یہ نکل رہا ہے، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آگے یہ پمپ لگا ہوا ہے، پمپ لگا کے پمپ سے یہ آگے جا رہا ہے جناب. یہ ریڈیٹر کی طرف بھی جا رہا ہے، ریڈیٹر میں ان ہو رہا ہے اور یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے. اسی طرح دوسرے ریڈیٹر میں ان ہو کے وہاں سے بھی آؤٹ ہو کے یہ واپس آ رہا ہے پھر بوائلر میں. تو جو ریٹرن آ رہا ہے ادھر، اس کو آ کے یہ پھر ادھر سے گرم ہوتا ہے، پھر یہ سرکل چلتا رہتا ہے. یعنی جو 2 پائپ ان اینڈ آؤٹ، وہ یہاں سے واپس آتا ہے اور دوبارہ چیمبر میں جو فلیم جل رہا ہے اس کے اوپر وہ پانی کو گرم کر کے تو یہ واپس یہ پمپ اس لیے لگایا ہوا کہ ایک ریڈیٹر زیادہ ہوں گے، اس لیے وہ اس کا انٹرنل پمپ جو ہے اس کے علاوہ بھی ایک پمپ لگا دیا ہوا ہے. تو یہ پمپ سے یہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ جو ہاٹ واٹر ہے، یہ ریڈیٹرز کو ہیٹنگ سسٹم کو بھی جا رہا ہے، اور یہی آپ کے جو ڈومیسٹک ہاٹ واٹر کا سٹوریج ٹینک لگا ہوا ہے اندر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ سٹوریج ٹینک ہے ڈومیسٹک ہاٹ واٹر کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس میں ایک کوائل ہوتا ہے بالکل اسی طرح ریڈیٹر کی طرح. یہ دیکھیں ہاٹ واٹر اس کے اندر یہاں سے ان ہو رہا ہے، یہاں سے ان ہو کے واپس ہو کے پھر یہ واپس بوائلر میں جا رہا ہے. تو بوائلر اس کے کوائل کو بھی ہاٹ واٹر دے رہا ہے اور ریڈیٹرز کو بھی ہاٹ واٹر دے رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک ہاٹ واٹر سٹوریج ٹینک ہے اس کے اندر کولڈ واٹر یہ ٹینک سے دیا جاتا ہے. یہ ہاٹ واٹر کے لیے فیڈ ٹینک ہے. تو یہ موسٹلی گھروں کے اوپر جو لافٹ ہوتی ہے، لافٹ کے اوپر یہ آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک کا ٹینک یا سٹیل کا، موسٹلی پلاسٹک کے ہوتے ہیں. یہ ٹینک جو ہے نا یہ بڑے لگائے ہوتے ہیں، اس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اس کے بہت سے کام ہیں، یہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا، میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ بوائلر سے تو اس نے تو جناب یہاں سے اس کو یہ مین واٹر جو یہ بلو لائن ہے، یہاں سے بوائلر کو ٹھنڈا پانی مل گیا. اوکے، اب یہ اس کے اندر گیا جناب، یہاں سے یہ ہاٹ واٹر جو ہے یہ نکل رہا ہے. یہ ہیٹنگ سسٹم جو اس کے ریڈیٹر ان میں بھی کام کر رہا ہے. ہیٹنگ بھی اس وقت چالو ہے.
اور اس کے بعد یہ سیم ٹائم پر یہ آپ کا جو ڈومیسٹک ہاٹ واٹر سٹوریج ٹینک ہے اس کے کوائل سے بھی ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے، ان اینڈ آؤٹ. اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو ہیٹ ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے یہ ٹھنڈا پانی جو اس کی سائڈوں پر ہے بھرا ہوا ہے، جس سے یہ سٹوریج ٹینک بھرا ہوا ٹھنڈے پانی سے وہ اب گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، کافی گرم ہوتا ہے. یعنی وہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک ہاٹ واٹر جو آؤٹ لیٹس میں جاتا ہے یہاں اوپر سے نکلتا ہے. یہ ریڈ کلر کی لائن دیکھیں آپ، یہ آپ کے گھر کے نلکوں میں چلا جاتا ہے، ٹیپس میں چلا جاتا ہے، جہاں سے آپ کچن میں اور جہاں بھی اپنے باتھ روم میں جہاں بھی استعمال کرنا، یہ یہاں سے گھر کا یہ سارا گرم پانی یہ ٹینک دے رہا ہے اس کو. اور اس کو گرم کس سے کیا جا رہا ہے؟ اس کوائل سے. یہ کوائل کو ہاٹ واٹر یہ یہاں سے آ رہا ہے جو کہ ہیٹنگ کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان یہ دیکھیں موٹرائز والو بھی لگایا ہوا. یہ اس میں اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہیٹنگ بند کرنی ہے تو ہاٹ واٹر ہی چالو رکھنا ہے، یا ہاٹ واٹر بند کرنا ہے خالی ہیٹنگ ہی چالو کرنی ہے، تو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جناب اس ڈومیسٹک ہاٹ واٹر جو سٹوریج ٹینک ہے اس کے ٹاپ سے یہ پانی نکل رہا ہے جو کہ ہاٹ واٹر گھر کے اس کچن میں جا رہا ہے اور نہانے کے لیے واش روم میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے احتیاطاً اچھا یہ دیکھیں یہ پائپ اوپر جا رہا ہے، یہ صرف پریشر کے لیے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر بہت زیادہ گیس کا پریشر ہو گیا ہے، بہت زیادہ پانی، تو وہ کوئی نقصان نہ ہو، یہ بسٹ نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے. تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، سٹیم جو ہے، سٹیم یا ایکسٹرا ہاٹ واٹر جو ہے یہ ادھر سے آگے واپس یہ ٹینک اوپر سے کھلا ہوتا ہے. یہ جو آپ کے لگا ہوا ہے لافٹ میں ایک ٹینک اوپر سے کھلا ہوتا ہے، اس میں یہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، یا سٹیم جو کچھ بھی ہے پانی اس میں پریشر اس میں نکل جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو مین سپلائی آ رہی ہے واٹر کی، یہ بلو لائن یہ سیدھی جا کر اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس واٹر ٹینک کے ساتھ. اس کے اندر یہ دیکھیں بال، یہ فلوٹنگ بال لگا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے فلوٹنگ بال کا تو بہت ایزی ہے، وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فلو کرتا رہتا ہے. جب یہ ٹینک پانی سے بھر جاتا ہے تو وہ پانی کو روک دیتا ہے. جب یہ ٹینک میں پانی کم ہوگا تو یہ پانی یہاں سے پھر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہی پانی آپ کے ٹینک میں جا رہا ہے جو کہ گھر میں استعمال ہو رہا ہے. کتنا آسان ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، کتنا آسان طریقہ کہ یہی بوائلر آپ کی جو ریڈیٹرز ہیں ہیٹنگ سسٹم کے ان کو بھی ہاٹ واٹر دے رہا، اور اس کوائل کو بھی ہاٹ واٹر دے رہا ہے جو کہ اس ٹینک کے ٹھنڈے پانی کو گرم کر کے آپ کے گھر کے کچن میں، واش رومز میں، جو بھی آپ کا جو ڈومیسٹک جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں اس میں یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر کہ یہ دیکھیں یہ بوائلر کے اوپر جہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے ہاٹ واٹر، تو یہاں پر یہ 4 چیزیں کچھ لگی ہوئی ہیں، میں اس کے متعلق آپ کو ایکسپلین کر دوں. یہ ٹاپ پر آپ دیکھیں نمبر 1 جو ہے، نمبر 1 ایکسپینشن ویسل لگائی گئی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گول سا بال سا بنا ہوتا ہے. تو ایکسپینشن ویسل ایکچولی کسی جگہ آپ نے دیکھا ہو باہر بھی لگایا ہوتا ہے، اور موسٹلی اس کے اندر بوائلر کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہ بوائلر کے جو پریشر کو سٹیبل رکھتا ہے. جب پانی زیادہ گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ پریشر کے جو اس کے پریشر کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. اس کو آپ کو چاہیے کہ 1 بار پر سیٹ کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، 1 بار اس کا پریشر جو ہے وہ نارمل ہے. تو آپ دوسری زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سینٹرل ہیٹنگ کے لیے ایک شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے. جیسے گاڑی میں شاک ایبزاربر ہوتے ہیں کہ نیچے سے جھٹکا لگتا ہے تو گاڑی کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح یہ شاک ایبزاربر ہے. پریشر کم و زیادہ جب ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک رکھتا ہے. تو اس کے بعد یہ نمبر 2 پہ دیکھیں آپ، نمبر 2 پہ لکھا ہوا پریشر گیج. تو پریشر گیج جو ہے اس سے آپ پریشر گیج چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے بار پریشر آ رہا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوگا اتنے بار، 1 بار 2 بار، تو وہ آپ وہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ آپ پانی کے فیڈ سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر سیفٹی والو ہے. یہ سیفٹی والو بھی لگایا ہوا ہے یہاں پر.
تو سیفٹی وال کا کیا کام ہوتا ہے؟ سیفٹی وال یہ سسٹم کے پریشر کے لیے ہوتا ہے. اگر سسٹم کا پریشر زیادہ ہو جائے یعنی خطرناک حد تک چلا جاتا ہے تو یہ اس کو ریلیز کر دیتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو نقصان نہ ہو اور اس سے اور بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ یہ بہت کم چانس ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سیفٹی کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریشر وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں نمبر 4 پر. دیکھیں ہیٹنگ سسٹم فلنگ پوائنٹ. تو یہ جو فلنگ پوائنٹ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ فلنگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ پانی کم ہو جائے، جیسے آپ کا بوائلر کی آپ جیسے ریڈیٹرز کی جتنے بھی ہیٹنگ سسٹم ہے ریڈیٹرز کی بلیڈنگ کرتے ہیں، تو پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے. اس کا اتنا سا کام ہے کہ جب پانی اس میں کم ہوتا ہے آپ کے ریڈیٹرز میں بلیڈنگ کرنے کی وجہ سے، تو وہ اس کو جناب یہاں سے پورا کرتا ہے. تو باقی بلیڈنگ کب کرنی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ غور سے سنیے کہ ریڈیٹرز کو کب بلیڈ کرنا چاہیے. تو ریڈیٹرز میں آپ سمجھ لیں کہ جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ریڈیٹر جو ہیں وہ صحیح طرح گرم نہیں ہو رہے ہیں، یعنی کہیں پر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں، کہیں پر گرم ہیں، تو یا آپ کو آواز آئے گی، گرگلنگ کی آواز آئے گی، اس کے اندر سے آواز آ رہی، تو سمجھے اس میں پانی کم ہے. تو اس میں آپ سائڈ سے اس کو بلیڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک کی ہوتی ہے، آپ وہ تو ایزی آپ جانتے ہوں گے، ایک سائڈ سے کی ہے تو اس آن حالت میں کرنا پڑتا ہے. جب کہ چل رہا ہو آپ کا سسٹم تو اس کو آپ سائڈ سے اوپن کریں گے تو اس میں سے جو اس کی ہوا ہوگی یا سٹیم کہہ لیں آپ، جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کریں. ایک دم مت کھولیں اس کو، بڑا سلو اس کو ریلیز کریں، اور جب آپ نے دیکھا اس کی جگہ ہاٹ واٹر نکلنا شروع ہو گیا تو اس کو بند کر دیں. تو یہ ایزی جاب ہے، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب. تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. جی ایک اور بہت ہی ضروری پارٹ ہوتا ہے بوائلرز میں، ہر قسم کے بوائلرز میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دوں. جو پرانے بوائلرز تھے ان میں بھی ہے، اور یہ جو جتنے بھی کمبینیشن بوائلرز ہیں یا یہ اس کا استعمال تو رہے گا ہر بوائلر میں. تو اس کے لیے ایون کسی بوائلر کو بھی آپ کھولیں میں بس ڈیفرنٹ شکل میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میں نے سوچا آج کے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں. دیکھیں اس کا نام ہے تھرموکپل. تو تھرموکپل کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر. تھرموکپل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک سینسر کی طرح کام کرتا ہے، جو ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے بھی کام آتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے. اور ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ غور سے دیکھیں، یہ تھرموکپل اس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے. اس کی یہ نوک ہے، یہ اس کی نوک کے اوپر فلیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلیم اس پر لگے گا. یا یہ کئی ایسی جگہ جہاں ہیٹ ہے، پائپ کے ساتھ انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے، وہاں کی ہیٹ کو یہ ایبزارب کر کے تو یہ پیچھے اس کی یہ آؤٹ پٹ سے ایکچولی ہوتا کیا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو اس کی نوک آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ فلیم دیں یا کوئی بھی کسی ٹائپ کی ہیٹ اس کو جب ملے گی تو یہ اس ہیٹ کو کنورٹ کرتا ہے وولٹیج میں. سمپل آپ نے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو ہر قسم کے تھرموکپل کی سمجھ آ جائے گی. غور کیجئے گا میری بات پر. تھرموکپل کیا ہے؟ تھرموکپل جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کنورٹ کرتا ہے وولٹیج میں. وولٹیج جو ہے جب اس کے یہ آپ اس کا نوزل دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جب ہیٹ کا فلیم لگے گا یا دوسرے ٹائپ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ہے، وہ اس میں ہیٹ ٹچ ہوگی یا ہیٹ جتنی بھی ہوگی کم یا زیادہ، اسی حساب سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ یہاں سے سپلائی آپ کو ملے گی. وہ یہ سرکٹ میں لگ جاتا ہے، یہاں سے 2 تاریں نکل رہی ہوتی ہیں ایکچولی جو کہ وولٹ دے رہی ہوتی ہیں. اور یہ بنتا کیا ہے ایکچولی، کیا یہ آپ جو نوک دیکھ رہے ہیں یہ کوئی دھات نہیں ہے تو دھات ہے، لیکن یہ 2 دھاتیں ہیں ایکچولی. اس کے اندر 2 قسم کی جو ہیں وہ دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں. میٹلز ہیں، 2 ٹائپس آف میٹل اس میں ہوتی ہیں. اس میں آپ سمجھ لیں ایک چاندی کی ہو سکتی ہے، دوسری براس ہو سکتا ہے، کاپر ہو سکتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں. بہرحال ڈفرینٹ اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ
ان پر جب ہیٹ پڑے تو وہ وولٹیج پروڈیوس کرتی ہیں. وہ اس کے اندر یہ پائپ کے ذریعے یہاں پر اس پوائنٹ سے یہ کامن پوائنٹ ہو جاتا ہے اس کا, جس کو آپ ارتھ پوائنٹ کہہ لیں, اور یہاں سے یہ سپلائی ان دونوں پہ آپ اگر آپ مائکرو وولٹ دیکھیں گے, ملی وولٹ دیکھیں گے, اگر زیادہ ہیٹ ہے تو پھر آپ کو وولٹ میں بھی وہ سپلائی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ بورڈ میں جب میں آپ کو بورڈ ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ سب اس میں آ جائے گا, لیکن یہ آپ کو ابھی سے پتہ ہونا چاہیے تھا. کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یار یہ تھرموکپل کیا کام کر رہا ہے. تھرموکپل آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے نا, اس کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کو نکالیں باہر, اس کی نوک کو فلیم کے اوپر رکھیں, فلیم پر رکھیں, اور یہاں پر آپ نے ایک میٹر ہونا چاہیے بڑا سینسٹیو آپ کے پاس, وہاں پر اس کے سپلائی چیک کریں. اگر تو آپ کو ملی وولٹ مائکرو وولٹ یہاں پر مل رہے ہیں تو سمجھے یہ ٹھیک ہے. اگر کچھ بھی نہیں مل رہا تو یہ آپ کا خراب ہے. یا بہت ہی کم وولٹ مل رہے ہیں تو تب بھی یہ فالٹی ہے. ایک نارمل تھرموکپل جو بازار سے نیا خریدیں, جب آپ اس پہ آپ ٹیسٹ کر کے آپ کو وہ پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ کتنے وولٹ اس کی آؤٹ پٹ سے نکلتے ہیں, کتنی ہیٹ پر. تو یہ آپ ٹیسٹ ضرور کیجئے گا. تو یہ آج کا جو ہے میں نے آپ کو جو بتائی ہیں چیزیں, آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو جو انشاءاللہ پرسوں ہوگی, یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو آتی رہے گی. لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو بھی پرابلمز آتی ہے, جو سوال پوچھنا ہے کمنٹ میں ضرور پوچھیں, تاکہ میری جو اگلی ویڈیو میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں. میری یہی کوشش ہے کہ یہ بوائلرز کے متعلق جو مین ہم نے پورا کمپلیٹ, تو اس کو آپ کو اگر تھیوری پڑھاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. وہ انشاءاللہ یہ 2 مہینے کا کورس ختم ہونے کے بعد پھر میں آپ کو تفصیل میں بتاتا رہوں گا, وہ پھر آپ کویشچن کرتے رہیں گے. لیکن یہ 2 مہینے میں ہم نے ساری چیزیں ختم کرنی ہیں. کہ آپ کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی موسٹلی ہوٹلز میں آپ مینٹیننس کا کام کریں گے یا پراپرٹیز میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کو سب کا نالج ہونا چاہیے. ان کا A to Z جتنی بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر, سیکورٹی سسٹمز, CCTV کیمراز اور فائر الارم سسٹم اور بوائلرز. تو پہلے میں 2 مہینے میں آپ کو مین چیزیں بتاؤں گا, اس کے بعد میں ڈیٹیل میں بتاتا رہوں گا. تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر بھی اپنے دوستوں کو کریں اور انہیں بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں, تاکہ میری ویڈیو جو ہیں ان کو پہنچتی رہیں. یہ بالکل فری ہے سبسکرائب کرنا. تو اس کے لیے آپ ضرور, آپ کو پسند ہے تو دوستوں کو شیئر کریں اور انہیں بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں. اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویشچن پیدا ہوتا ہے, مین کویشچن جو ہے, یعنی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ کورس ختم ہونے کے بعد. آپ کو اگر میرے بتائی ہوئی چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو اس پر آپ کویشچن کر سکتے ہیں, اس کا میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جواب دے دیا کروں گا. سو مائی ڈیئر, لمبی ہو گئی ہے ویڈیو, سو آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. سو اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ بلیس یو. چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے, لائک کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے. اللہ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس یو.